حضرت معبد، وہ معبد جن کے والد محترم پہلے پرستش کیا کرتے تھے، یعنی آگ کو پوجا کرتے تھے۔ حضرت معبد پیدا ہوتے ہیں، ابھی چھوٹی سی عمر ہے، حضرت معبد اپنے باپ سے کے ساتھ ہیں اور باپ کہہ رہے ہیں اے معبد، جس طرح ہم نے اس آگ کو آج تک بجھنے نہیں دیا ہے، اس کی پرستش ہم کرتے رہے ہیں، اس کی پوجا کرتے رہے ہیں، تم بھی اس کی پوجا کرتے رہنا، تم بھی اس کی پوجا کرتے رہنا۔ حضرت معبد ہے، ان کے والد محترم بہت زیادہ مالدار تھے، بہت زیادہ امیر تھے، بہت زیادہ امیر، مگر قربان جائیے امیر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے حضرت معبد سے کہا بیٹا کھیت پر چلے جانا اور وہاں جا کر کے دیکھنا کیا کیا معاملات ہیں۔ تو حضرت معبد جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں گرجا گھر مل جاتا ہے، اسی گرجا گھر کی سیڑھیوں پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور گرجا گھر کی سیڑھیوں پر جا کر کے جیسے ہی بیٹھے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں، گرجا گھر میں عبادت وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ حضرت معبد کو ان کی عبادت پسند آ گئی، ان کی عبادت پسند آ گئی، ان کا طریقہ پسند آ گیا، تو حضرت معبد ان کے پجاری سے کہتے ہیں، اس پادری سے کہتے ہیں کہ تمہارے دھرم مجھے پسند آ گیا ہے، تمہاری عبادت مجھے پسند آ گئی ہے، تمہارا عبادت کھانا مجھے پسند آ گیا ہے، مجھے اپنے دھرم میں لے لو، مجھے اپنے دھرم میں لے لو۔ مگر قربان جائیے حضرت معبد نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ تمہارا سب سے بڑا قبیلہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے سب سے بڑا قبیلہ اگر ہے تو وہ ہے ملک شام، کہ ملک شام میں ہمارا سب سے بڑا پادری رہتا ہے۔ تو قربان جائیے اب جیسے ہی حضرت معبد نے یہ پیغام سنا ہے تو حضرت معبد اپنے گھر چلے آتے ہیں، اور ان کے والد محترم کہتے ہیں معبد کے کھیت سے واپس پلٹ کر کے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کھیت سے آ گیا ہوں۔ تو قربان جائیے حضرت معبد ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے اپنے والد سے کہتے ہیں اے میرے والد محترم میں کھیت پر نہیں گیا تھا، مگر میں گرجا گھر چلا گیا تھا، مجھے ان کی عبادت پسند آ گئی، ان کے پادری کے پاس گیا تھا، اب ان کے باپ کو تک ڈر لگا، انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا دھرم تبدیل نہ کر لے، میرا بیٹا اپنا دھرم نہ بدل لے، کسی طرح کے اس کو بند کر دیا جائے۔ اب بیٹے کو زنجیروں کے اندر جگڑ دیا گیا ہے، بیٹا زنجیروں کے اندر جگڑ دیا گیا ہے، مگر اس کے عشق میں اس کے دل میں یہی خیال آ رہا ہے، اس کے دل میں یہی خیال آ رہا ہے کہ کسی طرح سے ملک شام جانے والے قافلے کے ساتھ میں مل جاؤں، اب ملک شام جانے والے قافلے کے ساتھ مل جاؤں۔ مگر قربان جائیے اب حضرت معبد ہیں، انہیں اطلاع ہوتی ہے کہ کل شام کو ایک ملک شام قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت معبد کسی طریقے سے ان زنجیروں سے آزاد ہوتے ہیں اور وہ ملک شام کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اب ملک شام میں سب سے بڑے پادری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اب بڑے پادری کے پاس ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ پادری کی انتقال کا وقت آتا ہے، اب پادری کہنے لگا یہ معاملہ ہے، اب میں تم کو ایک جگہ بھیج رہا ہوں کہ وہاں چلے جانا۔ انہوں نے کہا ایران کی دھرتی پر چلے جانا، وہاں پر ایک بہت بڑا پادری ہے، اس کے پاس پہنچ جانا۔ مگر قربان جائیے وہ ایران چلے گئے، اب ایران میں رہتے رہے اس پادری کی خدمت بھی کرتے رہے۔ انتقال کا وقت آیا ہے، اب اس پادری نے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں دوسرے پادری کے پاس بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہاں بھیج رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہیں قسطنطنیہ بھیج رہا ہوں۔ اب قسطنطنیہ چلے جاتے ہیں، اب قسطنطنیہ میں اس پادری کے پاس رہتے ہیں، کچھ دنوں تک رہتے رہے اس پادری کا بھی جانے کا وقت آ گیا، اس پادری کے مرنے کا بھی وقت آ گیا، اب پادری کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال سے پہلے پادری کہہ رہا ہے اے بیٹا میں تو اب تک سب نے تجھ تک پہنچایا ہے، اب میں تجھے کس کے پاس پہنچاؤں؟ اب کوئی ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تجھے کس کے پاس پہنچاؤں۔ ہاں البتہ یاد رکھنا ایک جگہ ہے جس کو یثرب کہا جاتا ہے، جس کو یثرب کہا جاتا ہے، اس یثرب کی دھرتی پر چلے جانا۔ ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا، اور اس رسول کی چھاؤں میں پہنچ جانا، اس رسول کی بارگاہ میں چلے جانا۔ انہوں نے کہا اس رسول کی پہچان کیا ہوگی؟ اس رسول کا پہچان کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس رسول کی پہچان وہ ہوگی کہ وہ جو ایسی جگہ پر پیدا ہوگا جہاں کھجوروں کے بہت سارے درخت ہوں گے، اس جگہ پر وہ پیدا ہوگا، اور وہ پیدا ہوگا مگر وہ صدقہ نہیں لے گا، صدقہ نہیں لے گا، اور تو کوئی اگر تحفہ دے گا تو تحفہ لے لے گا۔ تو قربان جائیے میرے آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں شرائط بتا دیے گئے ہیں، تینوں باتیں بتا دی گئی ہیں۔ مگر قربان جائیے جب تینوں باتیں بتا دی گئی ہیں، اب وہ پادری سے چل کر کے چلا ہے، اب چلتا چلا آ رہا ہے، اب مدینے کی طرف چلا ہے، تو اس نے دیکھا ابھی تنہا چل رہا تھا، اچانک یہ قافلہ آتا ہے۔ ان قافلے والوں نے ان کا حضرت معبد کو اکیلے دیکھ کر کے اپنے حوالے کر لیا، اکیلے دیکھ کر کے اپنے پاس بلا لیا،
اور بلانے کے بعد ان کو کسی طرح سے لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں اور لے کر کے پہنچتے ہیں مدینہ طیبہ کی دھرتی کے قریب پہنچتے ہیں. وہاں پہنچ کر کے ان کو بازار میں بیچ دیتے ہیں. اب بازار میں بیچا ہے، وہ بازار میں بیچنے کے بعد میں وہاں پر مدینے کے بازاروں میں بیچ دیا گیا ہے. مگر قربان جائیے جو حضرت معبد کو کی جگہ جانا تھا مدینہ ہی جانا تھا، مگر مدینے کے بازاروں میں ہی حضرت معبد کو بیچ دیا گیا ہے. حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ بازار میں بک گئے ہیں، مگر میرے آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ طیبہ تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی مدینہ نہیں آئے ہیں. حضرت معبد رہتے چلے آ رہے ہیں. ابھی معبد اسی پادری کے پاس رہ رہے ہیں، اس کے پاس رہتے رہے مگر قربان جائے اتفاق سے ایک دن اپنے کھجوروں کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے. نیچے پادری کے بچے دونوں باتیں کر رہے تھے اور وہ دونوں یہی کہہ رہے تھے کہ جس نبی کا ہم تذکرہ سنا تھا، جس پیغمبر کا ہم نے تذکرہ سنا تھا، جس رسول کا ہم نے تذکرہ سنا تھا، وہ رسول اب یثرب میں مدینے میں آ چکا ہے. اب جیسے ہی حضرت معبد نے پیڑ پر درخت پر یہ آواز سنی فوراً نیچے کو آنے والے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت معبد اوپر سے ہی گر جائیں گے. اب حضرت معبد نیچے اترتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ابھی بتاؤ تو صحیح تم جن کا تذکرہ کر رہے تھے، جن کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ کون ہے جو کون مدینے میں آیا ہے؟ اتنا سننا تھا پادری کے بچے نے ان کو تھپڑ مار دیا. وہ تھپڑ مارنا تھا، کہا تم نوکر ہو، نوکر ہی کی طرح رہو، یہ غلام و آقاؤں کی باتوں میں مت آؤ. مگر قربان جائیے حضرت معبد روتے رہے. اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت معبد مدینے کی دھرتی پر چلتے چلتے مسجد نبوی شریف میں پہنچ جاتے ہیں. اب مسجد نبوی شریف میں پہنچے ہیں مگر میرے حضرت معبد رضی اللہ تعالی مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں موجود ہے. اب میرے آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت معبد کو دیکھ رہے ہیں. حضرت معبد کو دیکھتے رہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معبد ذرا یہ بتائیے، اے معبد ذرا یہ بتائیے کہ آج تم کس کے غلام ہو، آج تم کس کے پاس ہو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں فلاں پادری کے پاس رہتا ہوں، فلاں پادری کا غلام ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا اے معبد جاؤ اور اپنے آقا سے پوچھ کر کے آؤ کیا مجھے بیچے گا، کیا مجھے بیچے گا. جب تک حضرت معبد بوڑھے ہو چکے تھے تب تک، یعنی کہ کتنے پادری ان کے سامنے مرے، اور تب تک میرے آقا کی بارگاہ میں تب تک حضرت معبد بوڑھے ہو چکے تھے. میرے آقا نے فرمایا معبد جاؤ اپنے آقا سے جا کر کے پوچھو کہ مجھے بیچیں گے. تو جا کے کو پوچھتے ہیں، وہ کہنے لگے اے آقا کیا مجھے بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا ارے تجھے بوڑھے کو خریدے گا کون، تجھے بوڑھے کو خریدے گا کون؟ ارے جو آمنہ کا لال ایسوں کو خرید لے، پورا خاندان اس کو دھکا مار کر نکال دے، آمنہ کا لال ان کو بھی سینے سے لگاتا ہے، میرا رسول ان کو بھی سینے سے لگاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے اے معبد ہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو خریدیں گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو خریدیں گے. مگر قربان جائیے وہ سوچ رہا تھا، وہ کون سوچ رہا تھا؟ وہ پادری سوچ رہا تھا کہ جن کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہ جلتا ہو وہ معبد کو کیا خریدے گا، جن کے گھر مر کے بھوکے پیاسے رہتے ہوں وہ معبد کو کیا خریدے گا. تو اسے موقع مل گیا اس پادری کو، وہ کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کو ذلیل کیا جائے گا. ارے ظالم تجھے کیا معلوم تھا جس نبی کا تذکرہ رب نے اعلیٰ کر دیا ہو اس نبی کو تم کیا رسوا کر پائے گا، اس نبی کو کیا شرمندہ کر پائے گا. مگر میرے آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہاں میں خریدوں گا. اب جیسے ہی معبد نے کہا کہ مجھے بیچنا چاہتے ہو، انہوں نے کہا ہاں بیچ دوں گا. مگر کہنے لگے کیا کیا شرائط ہے؟ انہوں نے کہا میری شرائط یہ ہے. وہ کہنے لگے کیا شرائط ہے؟ کہ مجھے 300 درخت کھجور کے چاہیے، وہ بھی اس پر پھل لگے ہوئے اور وہ بھی پکے ہوئے. 300 درخت، اگر کوئی پھل یا کوئی درخت لگائے تو ایک رات میں جوان نہیں ہو سکتا، اس پر پھل بھی نہیں آ سکتا اور وہ پھل پک بھی نہیں سکتا. مگر یہاں شرط کیا ہے
کہ پھل 300 درخت چاہیے، وہ بھی پورے بڑے، اور ان پر پھل لگا بھی ہو، وہ بھی پکا ہو، وہ بھی پکا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے 250 گرام سونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے 2.5 کلو چاندی چاہیے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ نبی کے پاس یہ سونا کہاں سے آ رہا ہے؟ ظالم تجھے معلوم نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ میں سونا بن کر کے چلنے لگے، سونا بن کر کے چلنے لگے۔ اس نبی سے پنگا لے رہا ہے جس نبی کے صدقے کائنات بنی ہے، جس نبی کے صدقے کائنات بنی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اور کتابیں بھی کہہ رہی ہیں، اوروں کی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں۔ ایک میں سنسکرت کا ایک شلوک پڑھ دیتا ہوں۔ کسی پنڈت جی نے رگ وید کے اندر لکھا، اوم کرپا ندھارم گرام درشٹی سنچالکم برہم روپم شگ روپم وشنو روپم گرو دیو نمو نمستتیم نمستتیم۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ کون بول رہے ہیں؟ پنڈت جی بول رہے ہیں، اے لوگو اس دنیا کو بنانے والا ایک ہے، اس دنیا کو بنانے والا ایک ہے، اور اس کا ایک ہی متر ہے۔ متر کس کو بولتے ہیں؟ ان کی سنس کو ہندی لفظ ہے متر کہتے ہیں دوست کو، اور میرے حبیب سے زیادہ خدا کا دوست کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دوست۔ تو سنسکرت میں لکھا ہے کہ دنیا بنانے والا ایک، دنیا بنانے والا ایک، اور اس کا دوست ہے جس کے قصد کے کائنات بنائی گئی، اس کو بھی وہ بھی ایک۔ اور کہتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، وہ پنڈت جی کہتے ہیں، اے پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں تو نے ہم پر کرم کیا۔ اور یہی ذکر ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے محبوب، اے پروردگار عالم، تو نے ہم پر احسان کیا، ہم میں سے ہمارے درمیان ایک رسول بھیج کر۔ اور یہاں بھی کہہ رہا ہے، کون؟ پنڈت جی کہہ رہے ہیں، اے ایشور تو نے ہم پر کرپا کی، تو نے ہم پر کرپا کی ایک انتم مہارشی بھیج کر۔ انتم مہارشی کس کو کہتے ہیں؟ انتم کے معنی آتا آخر، اور مہا کے معنی آتا ہے اونچا، اور رشی کے معنی آتا ہے تمام گروؤں کا گرو۔ اور تمام گروؤں کا گرو کون ہے؟ میرا نبی ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے جو تمام گروؤں کے گرو ہیں۔ تو پتہ چلا ہم نہیں، ہماری کتابیں نہیں، غیروں کی کتابیں بھی مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہیں، میرے نبی کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ تو قربان جائیے، وہی حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ بیچنے کہہ رہا ہے مگر اس کی یہ شرطیں ہیں، اس کی یہ شرطیں ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جاؤ کہہ دو تمہاری تینوں شرطیں منظور ہیں، تمہاری تینوں شرطیں منظور ہیں۔ اب قربان جائیے، کون تھے حضرت معبد؟ کوئی اور نہیں، جن کو حضرت سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ سلمان فارسی کا پہلا نام حضرت معبد تھا، مگر میرے آقا نے ان کا نام سلمان فارسی رکھ دیا۔ تو میرے آقا حضور سید کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جاؤ معبد تمہاری شرطوں کو قبول کیا گیا، اب اتفاق سے میرے آقا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور فرمایا، علی جاؤ اور مدینے کے اندر پھیل جاؤ، جہاں جہاں بھی اس کھجور کی اگر گٹلی ملے، ٹوٹی ہو اسے بھی لے آنا، پوری ہو اسے بھی لے آنا، جتنی چھوٹی ہو اسے لے آنا، اور جو بھی چیز جیسی بھی ملے لے آنا۔ اب حضرت علی جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہے، اتفاق سے پوری نہیں بلکہ کم ملی، یعنی کہ 200 کے قریب میں گٹلیاں ملی۔ اب یہاں کمی 100 کی اور ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے
کہا علی چلو میں بھی چلتا ہوں ڈھونڈنے کے لیے. اب جا رہے میرا رسول بھی, آمنہ کا لال بھی جا رہا ہے, عبداللہ کا پیارا بھی جا رہا ہے, دائی حلیمہ کا پالن ہار بھی جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچے. اب 300 گٹلیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں, 300 اکٹھا ہوئی, اور 300 اکٹھا ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ میں لیا, حضرت سلمان کو ساتھ میں لیا, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ میں جا رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پادری کے باغ کے قریب میں سلمان فارسی کا باغ لگانا شروع کر دیا. اب وہ پادری باغ میں سے سب کچھ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین کہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ یہ گٹلی لگا کر رات بھر میں پیڑ اگا دیں گے. ارے ظالم, تجھے معلوم نہیں ہے نبی کا, میرے نبی کہہ دے تو دن و دن ہو جائے, میرے نبی کہہ دے رات تو رات ہو جائے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سلمان فارسی موجود ہیں. حضرت سلمان فارسی کھڈا کھڈا کرتے چلے جا رہے ہیں, میرے آقا گٹلی ڈالتے چلے جا رہے ہیں, حضرت علی پانی دیتے چلے جا رہے ہیں. اب جیسے ہی کام مکمل ہوا, اب وہ تمام کے تمام یہودی دیکھ رہے, تمام پادری دیکھ رہے, انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ مصطفیٰ چلے گئے اور تمام کے تمام گٹلیوں کو نکال کر کے لے آئے, تمام گٹلی نکال کر کے لے آئے. انہوں نے سوچا باغ نہ اگے گا نہ سلمان آزاد ہوگا, باغ نہ اگے گا نہ سلمان آزاد ہوگا. ظالم, جہاں نبی کا ہاتھ لگ جائے بغیر بیج کے باغ اگ جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام اس یہودی نے تمام گٹلیوں کو نکال لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر کے سو گیا. صبح دیکھا تو وہ باغ نظر آیا, باغ نظر آیا, 300 پیڑ نظر آئے, پھل بھی لگے تھے وہ بھی پکے تھے, پھل لگے تھے وہ بھی پکے تھے. اور آج بھی حاجیوں سے پوچھ لو کہ مدینے میں ایک باغ ایسا ہے جس کے اندر گٹلی نہیں ہے, جس کے پھل کے اندر کھجور کے اندر گٹلی نہیں ہے, وہ سلمان فارسی کا ہی باغ ہے جس کے اندر گٹلی نہیں ہے. تو قربان جائیے میرے آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلی شرط کو مکمل کر دیا گیا ہے. اب دوسری شرط کو ہونے کا وقت آیا ہے. تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے, حضرت سلمان فارسی روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, آنسو بہاتے چلے جا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا سلمان رو کیوں رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی ایک ہی شرط پوری ہوئی ہے, دوسری شرط کیسے پوری ہوگی؟ اتفاق سے ابھی سوچ ہی رہے تھے, ایک صحابی آتے ہیں, ایک انڈا لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ اس انڈے کو قبول کر لیجئے, اس انڈے کو قبول کر لیجئے. میرے آقا نے فرمایا سلمان اپنا دامن آگے کرو. حضرت سلمان نے اپنے دامن آگے کیا, میرے آقا نے ان کے دامن میں ڈال دیا اور فرمایا اب اس کو چھپا لو اور اسی پادری کے پاس لے جاؤ, اس پادری کے پاس لے جاؤ. اب جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت سلمان فارسی اس دامن میں اس انڈے کو لے کر کے جا رہے ہیں, اس کو لے کر کے پہنچے ہیں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ انڈا اب انڈا نہیں بلکہ 250 گرام سونا بن چکا تھا, 250 گرام سونا بن چکا تھا. اب دوسری شرط بھی مکمل, تیسری شرط کا وقت آ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اب فرمایا گیا تیسری شرط. میرے آقا نے فرمایا سلمان چلے جاؤ اور اپنے دامن میں مٹی بھر کر کے لے آؤ, اپنے دامن میں مٹی بھر کر کے لے آؤ. حضرت سلمان مٹی بھر کر کے لے آئے اور کیا میرے آقا نے ہاتھ پھیرا اوپر سے اور فرمایا جاؤ سلمان یہ 2.5 کلو چاندی اس کو دے کر کے چلے آؤ. سب نے دیکھی مٹی تھی مگر میرے آقا کا ہاتھ لگا چاندی بن گئی.
چاندی بن گئی. اب جیسے ہی لے کر کے پہنچا تو حیرت میں پڑ گیا کہ نبی نے یہ کیسے کر دیا. حضرت سلمان واپس آ گئے, میرے آقا کی بارگاہ میں رہتے رہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے, اور اس قدر عشق تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, جب انصار اور مہاجرین کا بٹوارے کا نمبر آیا, تمام نے بٹوارہ کیا, ہر ایک انصار و مہاجرین بٹوارہ کر رہے کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, مگر سب سے آخر میں سلمان فارسی رہ گئے. سلمان فارسی کو کوئی نہیں لے رہا تھا, مگر قربان جائیے سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں, پشیمان پریشان نہ ہو, اے سلمان کو کوئی نہیں لے رہا, ارے تم نے اپنا بٹوارہ کر لیا, سلمان میرا ہے. بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات, دوران گفتگو جو مجھ سے لغزش بھول چوک میں قصدن معنن جہاں غلطی اپنے رحمت کاملہ سے حضور سید کون و مکا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے, اور پروردگار عالم جو بیان کیا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروردگار عالم تمام آنے والی بلاؤں سے وباؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.